السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں جی آپ لوگوں کا؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں تنویر رانجھا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی کے وتھ تنویر رانجھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے اندر بہت زیادہ یہ شور سننے میں آ رہا ہے، یعنی اوورآل جو ہماری وفاقی گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ، یہاں پہ منسٹرز کو بھی ہم سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ گورنر راج ہم لگا دیں گے کے پی میں نا، اور اس طرح ہو جائے گا، گورنمنٹ ختم کر دیں گے۔ تو اس حوالے سے آج ایاز صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کے پی میں گورنر راج لگ سکتا ہے، کہ کس طریقے سے لگے گا، اور لگے گا تو کیوں لگے گا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو سر، کیونکہ آپ کا تجربہ ہے، آپ انٹرنیشنل ریلیشن کے ٹیچر ہیں، تو آپ چیزوں کو اپنے انداز میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح مطلب ہے کہ اس کا افیکٹ ہوگا یا چیزیں ہوں گی۔ تو آپ بتائیے گا کہ کیا کے پی میں جو ہے وہ گورنر راج لگ سکتا ہے، اور کیا ضرورت ہے اس کی نا لگنے کی؟ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ گورنر راج جو لگایا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی ٹھوس آپ کو وجہ پیش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ صحیح ہے کہ بہت کوئی ہنگامی صورتحال ہو، کوئی جنگ کی صورتحال ہے، کوئی بہت بڑی کوئی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی انٹرنل بہت زیادہ کوئی مسائل پیدا ہو جائیں، صحیح ہے، اور پھر کوئی سلامتی کا جو اگر خطرہ پیدا ہو جائے اور مرکزی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، جی جی، تو اس تناظر میں پھر یہ گورنرز مطلب اس انداز میں کہ کہیں صوبے میں بغاوت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور صوبہ مطلب ہے کہ وہ جو ہماری گورنمنٹ ہے پروونشنل، وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ بغاوت ہو سکتی ہے، اور کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں جیسے بدامنی ہو جاتی ہے، وہی مطلب سول وار ٹائپ سچویشن ہو جائے۔ اس کانٹیکسٹ میں پھر جو مرکزی حکومت ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایسا کیا جائے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں بھی گورنر راج لگایا گیا تھا، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پنجاب میں جو لگایا گیا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور یوسف رضا گیلانی تھے، جی جی، تو انہوں نے یہ انٹروڈیوس کرایا مطلب تھا پنجاب کے اندر انٹروڈیوس کروایا تھا، اور وہ آپ کو تحریک چلی، پھر اس کے بعد ججز کی جب بحالی ہوئی ظاہر تو بات پھر ہے اس کو میاں ختم کر شہباز دیا شریف کی گیا، گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا تو تھا۔ پھر اس کے بعد پھر ظاہر ہے، لیکن جب وہ تحریک چلائی گئی تھی اور ججز بحال ہو گئے تھے تو گورنر راج بھی ختم ہو گیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ 2013 میں بھی ہوا، آپ صحیح کو ہے، یاد ہوگا، جی جی، بلوچستان کے اندر، اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، صحیح ہے، تو پیپلز پارٹی کو یہ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ 2 دفعہ کیا تھا۔ اس وقت بھی دیکھیے، اس وقت بلوچستان میں کیا تھا کہ خودکش دھماکے ہو رہے تھے اور کافی زیادہ کیجولیٹیز ہو رہی تھیں، صحیح ہے، جس کی وجہ سے یہ لگایا گیا تھا۔ اب اس کو لگانے کا اگر ہم بات کریں صحیح ہے، تو اس میں جو جب یہ 2009 میں لگایا گیا تھا تو اس کے بعد آرٹیکل جو 232 میں یہ ڈالی گئی تھی بات کہ جو صوبائی حکومت ہے تو سب سے پہلے تو اس کی جو وہاں سے آپ کو منظور کرانا پڑتا ہے کہ وہاں پہ آپ کی اس کی منظوری ہے، تو ظاہر ہے اگر کسی صوبے میں کسی کی حکومت ہے وہاں سے تو نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ معاملہ آپ کا قومی اسمبلی اور آپ کا جو سینٹ ہے وہاں سے اگر قرارداد وہاں سے اپروول ہوگا تو پھر تو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر صدر کو یہ لگتا ہے تو صدر بھی اس کو کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو پارلیمان سے اس چیز کو منظور کرانا ضروری ہوتا ہے، تو ہو تو سکتا ہے، کیونکہ قانون میں جو آرٹیکل ہے، جو ہمارا جو آئین ہے، تو ان حالات میں اجازت ضرور دیتا ہے کہ اگر حالات قابو سے نکل جائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ بینگ اے اینالسٹ، بینگ اے ٹیچر آف انٹرنیشنل ریلیشن، کرنٹ افیئر، پول سائنس، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کے پی کے ایسے حالات ہیں کہ اس میں گورنر راج لگنا چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس حوالے سے رومرز تو بہت ہیں، صحیح، ہر کوئی یہ بات بھی کر رہا ہے، آرٹیکلز بھی چھاپے جا رہے ہیں، اخبارات میں بھی آ رہا ہے کہ جی گورنر راج کی باتیں ہونے لگ پڑی ہیں۔ اس کی جو بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مرکز اور صوبائی حکومت کے درمیان کوئی بن نہیں پا رہی، مطلب ریلیشن جو ہے نا وہ بڑے ٹینس ہیں، وہ نہیں ہیں، اور دوسرا ظاہر ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کوئی ان کی اتنی زیادہ ہمیں صوبائی حکومت کی کوئی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہیں وہاں پر تو وہ بھی بڑی جو ان کی اگر گفتگو کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس طرح کی یا ہے۔ صاحب وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب ظاہر بات ہے کہ ان کا موقف الگ ہے، وہ پارٹی الگ ہے، ظاہر بات ہے نا۔ اگر آپ دیکھو نا کہ سینٹر میں جو کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے، پنجاب میں جو ہے وہ میاں صاحب کی گورنمنٹ ہے، یعنی کہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، اور پیپل پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے سندھ میں، تو معاملہ یہ ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی ہے، تو ظاہر بات ہے انہوں نے ٹف ٹائم تو دینا ہے، لیکن یہ تو سچویشن نہیں ہے نا کہ آپ مطلب گورنمنٹ ہی ختم کر دینا۔
یہاں تو نا کہ ملک کی سلامتی کو تو ایشو نہیں ہے، جسٹ مطلب نظر تو یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو ایشو ہے گورنمنٹ سے. یہ دیکھیں نا، یہ آپ نے ایک پرسپیکٹیو دیا ہے. ان کا جو پرسپیکٹیو وہ یہی ہے کہ جی ایک تو بد انتظامی ہے، اور دوسرا جو بات کی جا رہی ہے وہ سیکیورٹی ایشوز کی بنیاد پر، اور جس بات کو بنیاد بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے عرصے سے وہاں پر کنٹرول نہیں ہو رہا ٹیررزم، اور چونکہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں تو ان چیزوں کو شاید جواز بنا کر گورنر راج کو نافذ کیا جائے. اچھا میں آپ کو ایک بتاؤں کہ 70s میں بھی اس طرح کی صورتحال بنی تھی جب مصطفیٰ کھر کو یہ اختیار دیے گئے تھے. اس وقت شاید پولیس نے جو ہے وہ ہڑتال شروع کر دی تھی. تو ہم نے جب اس کو تھوڑا سا پڑھا تو اس میں سامنے آیا کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تب بھی تو ایک طرح سے، تو تب بھی دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو ان کے اپنے ورکرز تھے ان کے ذریعے سے تھانوں کا اور ٹریفک کا کنٹرول سنبھالتے ہوئے جو پولیس ہی ہڑتال پہ چلی جائے تو یہ چیزیں آتی تھیں. تو پاکستان ایک لیبارٹری تو رہا ہے سر ہر طرح کے تجربات کے لیے، چاہے وہ یہاں پر مارشل لا لگنا ہو، چاہے یہاں پر گورنر راج لگنا ہو، تو ایکسپیریمنٹ سارے ہو چکے ہیں. اور ابھی جیسے ابھی بات کرتے ہیں، خود خواجہ صاحب خود کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے. اور اچھا سر یہ دیکھیے گا، بتائیے گا کہ اگر مثال ہے کہ گورنر راج لگ جاتا ہے جی ہاں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کیونکہ کے پی والے کہتے ہیں جی حالات اس طرح ہو جائیں گے، گورنمنٹ کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کی نظر میں آپ کا انالیسز کیا کہتا ہے کہ کیا ہوگا؟ مطلب اگر گورنر راج لگتا ہے تو اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے؟ جی دیکھیے پولیٹیکل کانسیکوینسز کی اگر بات کریں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جتنی بھی ٹینشن ہو تو اس کو بیٹھ چیت کے بات کے ذریعے ہی ریزالو کرنا چاہیے. جی ڈائلاگ ہی اس کا جو میجر ایشوز ہیں سب سے پہلے تو ان کو اجاگر کرنا اور اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. ٹیررزم ایک میجر ایشو ہے. صحیح. آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے جو ہے نا فورسز کو، جو ہے لا انفورسمنٹ کو، ایجنسیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں جو تناؤ موجود ہے، جو انڈیفرنس، جو آپ کو ایک ڈفرینس نظر، دونوں کے درمیان ایک ڈفرینسز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو بات چیت سے حل کیا جائے. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ وہاں پر پوری حکومت کو، الیکٹڈ گورنمنٹ کو نا دیکھیے نا، یہ دیکھیے ایک سب سے پہلے تو اس گورنمنٹ کے اوپر بھی پہلے بہت سارے سوالیہ نشان ہیں جو کہ مرکز میں گورنمنٹ ہے. اب اگر آپ ایک صوبے کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا کر وہاں پر گورنر راج لگا دیں گے تو اور زیادہ مسائل بڑھیں گے، انٹرنیشنلی بھی کرٹیسزم بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، اور لوکلی بھی آپ کے جو وہاں پر ریزینٹمنٹ ہے، جو پولیٹیکل ورکرز ہیں اور جو ہیں، تو وہ جس مقصد کے لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر بند انتظامی کو کنٹرول کیا جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بند انتظامی شاید بڑھ نہ جائے ان چیزوں کی وجہ سے. تو وہ ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، اور اس سسٹم کو آپ ریپلیس کر دیں گے کہ مرکز سے بیٹھ کے گورنر کے ذریعے سے اگر چلانے کی کوشش کریں گے تو الٹیمیٹلی پھر آپ کو کتنی دیر چلا لیں گے؟ پھر الٹیمیٹلی آپ کو پولیٹیکل دوبارہ سے واپس لانا پڑے گا. تو میرے خیال میں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کو پولیٹیکلی ہی ریزالو کیا جائے. مطلب ہے کہ نہیں لگنا چاہیے، بالکل نہیں لگنا چاہیے، اور اس کو پولیٹیکلی ریزالو ہونا چاہیے. جی دوستو، آپ نے سر کی باتیں سنی جو ہے کہ گورنر راج کے حوالے سے کہ اس کا کیسے لگنا چاہیے، یا لگتا ہے تو کس طرح لگتا ہے، کیا اس کی ہسٹری ہے، اور اس کے ساتھ اگر یہ لگے گا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. آپ اپنی رائے دیجیے گا کومنٹس کے ذریعے کہ کیا کے پی میں گورنر راج لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے. تو آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو.